ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی، اور ایک حدیث میں امام حسین کی، فسمع حسینا یبکی، فسمع حسینا یبکی، حضرت آقا علیہ السلام گزرے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فمر علی فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے در اقدس آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے، فسمع حسینا یبکی، اور جب گزرے تو کان لگا کہ سنا، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، حسین کے رونے کی آواز آئی، داخل ہو گئے اور فرمانے لگے فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حسین کا رونا آج برداشت نہیں کر سکتے تو کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی ہوگی اور کیسے برداشت کی ہوگی، کیسے برداشت کی ہوگی؟ یہی وجہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، سب شہادتیں اکبر اور اعظم ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، اعظم ہیں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، اکبر و اعظم، سب شہادتیں اکبر و اعظم ہیں، مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عثمان غنی خود بیان کرتے ہیں جس دن شہید ہونا تھا، ایک رات قبل آقا علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا عثمان آج روزہ رکھ لینا، تمہاری افطاری ہمارے پاس ہے۔ وہ شہید ہوئے، افطار ہمارے پاس آ کے کر لینا، میری بات آپ نہیں سمجھے، افطار ہمارے پاس کرنا۔ جو شہید ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور دوسری طرف یہ عالم کہ کربلا کا دن ہے، ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس صبح سے آخری شہادت تک میدان کربلا میں خود موجود ہیں۔ مشہد حسین پر اور کربلا میں خود موجود رہنا، یہ شرف آقا نے کسی اور کو نہیں دیا۔ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو مٹی دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، اور میدان بھی بتا دیا تھا یقتل بارض یقال لها کربلا، جس میدان میں میرا حسین شہید ہوگا اس میدان کا نام کربلا ہے۔ اور یہ میدان کربلا میں شہید ہونا اس کو شہرت دے دی گئی تھی۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سفر پہ جا رہے تھے اپنے زمانے میں، تو جب میدان کربلا سے گزرے آپ نے پوچھا لوگوں اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امام علی مقام امیر المؤمنین یہ میدان کربلا ہے۔ فرمایا رک جاؤ، ہاؤلا محراق دمائہم وموضع رحالہم فئۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الارصہ تبکی علیہم السماء والارض۔ فرمایا یہاں میرے حسین کے لشکر کے کجاوے اتریں گے، یہاں ان کے خیمے جلائے جائیں گے، یہاں ان کا خون بہے گا، اور آل محمد کا وہ پورا خانوادہ یہاں شہید کر دیا جائے گا، اور ان کی شہادت پر زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔
کہ سیدنا مولا علی شیر خدا نے بیان کیا اپنے دور خلافت میں. آپ اندازہ کریں، اسبغ ابن بنانا روایت کرتے ہیں. یہ اسبغ ابن بنانا اصحاب علی میں سے تھے، روایت کرتے. ہماری کتب حدیث میں طبرانی میں ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں ہیں، بیہقی میں ہیں، اور بعض حدیث صاحب مشکات نے روایت کی، اور بعض صحاح ستہ میں جامع ترمذی شریف میں. اتنی شہرت تھی. آپ کے شہید ہونے کی خبر تاجدار کائنات نے دی، میدان شہادت کی خبر تاجدار کائنات نے دی، سنی شہادت کی خبر تاجدار کائنات نے دی. صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ بخاری شریف میں آپ روایت کرتے ہیں، حفظت من رسول اللہ وعین فاما احدهما بسطته واما الاخر لو بسطته لقطع هذا البلعوم. یہ روایت ہے بخاری شریف کی. اب باب بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی، عام حدیث نہیں ہے، حدیث صحیح. اب جو بات بتانے والی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسموں کی علم سیکھے. 2 قسموں کے علم سیکھے. فرمایا 1 اور 2 قسموں کی خبریں علم سیکھے. ایک قسم اس علم کی ہے بسستہ جو لوگوں میں مجمع عام میں ہر کس و ناقص کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں. وہ علم احکام شریعت کا ہے، احکام طریقت کا ہے. وہ علوم و معارف لوگوں تم کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں تمہارے سامنے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ. دوسرا علم میں نے حضور سے وہ سیکھا ہے، اس علم میں وہ خبریں، وہ اطلاعات اور وہ واقعات ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو میری گردن حلق سے کاٹ دی جائے، میری گردن کاٹ دی جائے. بخاری شریف کی یہ حدیث کتاب العلم میں. اب اس پر شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی، یہ فتح الباری میرے ہاتھ میں ہے، شرح صحیح بخاری، حدیث بخاری کی ہے جو میں نے پڑھ دی. امام ابن حجر اسقلانی اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں وہ علم جو سیدنا ابو ہریرہ نے تاجدار کائنات سے سیکھا، جسے عوام الناس کے سامنے بیان کرتے کتراتے، خواص کو بیان کرتے. فرمایا ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس علم میں سے یہ بھی تھا جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا تھا. یہ بھی تھا کہ جب 10 ہجری کا سن قریب آ گیا، سن 59 میں، کیا سن 59 میں 10 ہجری کا سن قریب آ گیا، تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے تھے آقا دو جہاں کے عطا کردہ اس علم خاص میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ آپ پناہ مانگتے، کہتے اعوذ باللہ من راس الستین و امارت السبیان، اور 60 ہجری قریب تھا، 59 سن میں وہ بیان کرتے تھے کہ آقا نے فرمایا کہ میں سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور تخت سلطنت پر نوعمر چھوکروں اور لونڈوں کے حکمران بن کے بیٹھنے سے پناہ مانگتا ہوں. امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، فرماتے ہیں کانا یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ، وہ یزید بن معاویہ کی اس نام نہاد خلافت تو اس لیے کہتے کہ اس کو نام خلافت کے دے دیا گیا تھا، وہ خلافت نہیں تھی، وہ آمرانہ